آپ نے ایک کمپنی میں آپ جاب کر رہے تھے، آپ نے ایک دوسری کمپنی بنا لی، آپ کا اپنا الگ سے بزنس شروع ہو گیا، کسی دن باس نے آپ کو بلا کے ڈانٹ دیا کہ سوری کرو، تم نے فلاں لا توڑا ہے، آپ سوری نہیں کر رہے۔ باس کہتا ہے سوری کیوں نہیں کر رہے؟ سر آپ مجھے نکال دیں، اگر آپ نے نکالنا ہے میں سوری نہیں کروں گا، میں آزاد ہوں۔ بھائی تو اگر میں تجھے نکالوں گا کھائے گا کہاں سے؟ سر اس سے بڑی کمپنی میں بنا چکا ہوں، اب میں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ کہتے ہیں نا لوگ اب میں کیا ہوں؟ انڈیپینڈنٹ، اب میں آزاد ہوں۔ تو یہاں یہ موقع پہ یہ کہنا بالکل بنتا ہے، کیونکہ آپ اب باس سے آزاد ہو چکے ہو، بلکہ آپ خود ایک کمپنی کے باس بن چکے ہو۔ تو جو آدمی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس پہ آزادی جچتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ ہم کسی کا کھاتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کسی کے ٹکڑوں پہ پلتے نہیں ہیں، ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں جو ہم اس کی مان کے چلیں۔ لیکن جو محتاج ہو، ہر چیز میں محتاج ہو، اس پہ لیے یہ لفظ کہنا یہ اس پہ جچتا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا بھی میں نے کیا، جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کیا تمہارے لیے، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے درخت پیدا کیے، لہلہاتی فصلیں کھیتیاں پیدا کی، کتنا کچھ پیدا کیا۔ الم نجعل الارض نباتا، کیا ہم نے زمین، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ ایک ایک چیز کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ انسان کے لیے پوری کائنات میں زندگی کے لیے اور انسان کی رہائش کے لیے زمین سے زیادہ سوٹیبل کوئی سیارہ نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے اس کو حسن اتفاق کہہ دیا کہ حسن اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ دو تین چیزیں اتفاق سے ہو سکتی ہیں، لاکھوں چیزیں ایک دم ایسے زبردست طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں اور سب ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہوں۔ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں بھائی ایسا حسین اتفاق نہیں ہو سکتا، ایسا حسین اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جب روٹی کی ضرورت ہو دھماکہ ہو روٹی آ جائے، جب پانی کی ضرورت ہو دھماکہ ہو پانی آ جائے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہتا ہے کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھو، کس کس کا انکار کرو گے بھائی؟ تم کس کس کو ڈاروین کی تھیوری کے کھاتے میں ڈالو گے کہ یہ بھی حسن اتفاق، یہ بھی اتفاق، یہ بھی اتفاق، یہ بھی اتفاق؟ سیدھا سیدھا مان کیوں نہیں لیتے بھائی؟ الم نجعل الارض مہادا، اللہ ہے، کوئی ہے ذات جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ دیکھو کوئی بھی چیز جو ثابت ہوتی ہے نا، ہمارے پاس جو علم آتا ہے، علم، نالج، معلومات کے حصول کے ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ کتنے راستے ہوتے ہیں؟ دو۔ ایک کو ہم کہتے ہیں مشاہدہ، تجربہ، اس سے بہت ساری چیزوں کی ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے، کسی نے ہمیں آ کے خبر دی اور جو خبر دینے والا ہے اس کے سچا ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس سے بھی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کرے دماغ میں بات اتر جائے۔ اور آج کل ایک سائنٹسٹ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، ہود نام ہے ان کا، وہ بہت سائنس کرتے رہتے ہیں اور گو کہ وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سائنس نے سب چیزیں دو چار کی طرح کھول کے رکھ دی ہیں، تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے اور اللہ کو بیچ میں لانے کی ان کا حاصل یہی ہے۔ قیصر راجہ صاحب نے ان کے بڑے اچھے جوابات دیے۔ قیصر راجہ صاحب کے جوابات تو سائنسی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، میں عقلی بنیادوں پہ کچھ باتیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، ہم بندر سے وجود میں آئے ہیں۔ سائنس بہرحال یہ کہتی ہے، اب اس میں کوئی کسی کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا بندر تھے یا شرم نہیں آ رہی ہے؟ بہرحال سائنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں؟ بندر سے۔ یعنی یہ حسن اتفاق ہے کہ ایوالو ہوتے ہوتے، ارتقاء ہوتے ہوتے یہ ہمارا ڈیزائن وجود میں آ گیا۔ تو جو لوگ ان جیسے اسکالرز کی تحقیقات سے متاثر ہیں نا، ان کے لیے میں یہ بات آسان لفظوں میں کہوں گا، اس کو خوب سمجھیں اور واضح اس پہ کلپ بنانا ہے۔ کیلپ، کراچی والے زیر بہت دیتے ہیں، کیلپ۔ اصل جو اوریجنل کراچی ہے نا وہ کراچی ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں میں۔ کراچی کے جو لوگ اوریجنل ہیں نا، جو صحیح کے یہاں کے ٹھیٹ، وہ ایسے کہتے ہیں میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، کراچی سے۔ وہ نون بھی لگاتے ہیں غنہ اور زیر بھی بہت زیادہ لگاتے ہیں، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اور جو اوریجنل پنجابی ہوں گے وہ طارق نہیں، وہ طارق بھائی، وہ زبر لگاتے ہیں۔ خیر ابھی تو ہم ہود بھائی کی طرف چل رہے ہیں، وہ زیر لگائیں یا زبر لگائیں۔ ایک بات خوب ہے، اصول اور ضابطہ سمجھیں۔
دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے تجربہ اور مشاہدہ. تجربے اور مشاہدے کی بیس پہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہم علم حاصل ہوتا ہے کوئی خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے. یہ جو خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے اس علم کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے. یہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک چیز نقل کیا ہے اس نے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا ہوتا. جیسے مشاہدہ اور تجربہ یہ بہت مضبوط دلیل ہے، ایسے ہی کسی سچے کا خبر دینا جس کو آپ سچا سمجھتے ہو یہ بھی بہت مضبوط دلیل ہے. ہاں یہ دلیل اس وقت کمزور ہو جاتی ہے جب تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو، پھر اس کی سچائی پہ ہمیں یقین نہیں رہتا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، دیکھو آپ نے دعویٰ کیا غفار بھائی کے اوپر کہ انہوں نے میرا موبائل چوری کیا ہے اور کیس کر دیا کورٹ میں. جج کے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ واقعی اس نے چوری کیا ہے یا چوری نہیں کیا. جج آپ سے مطالبہ سائنس کی روشنی میں کرے گا یا گواہ طلب کرے گا؟ گواہ طلب کرے گا نا. یا وہ کہے گا نہیں جی سائنس کو بیچ میں لے کر آؤ، میں سائنس کو مانتا ہوں. سائنس اگر کہتی ہے کہ اس نے چوری کیا ہے تو میں مان لوں گا، سائنس کہتی ہے چوری نہیں کیا. ہود بھائی کہتے ہیں، جو لیکچرار ہے، ہود ہی نام ہے نا، کوئی اور کسی اور کو نا، ہود بوائے. اچھا، تو وہ کیونکہ نوجوان طبقہ بڑا متاثر ہو رہا ہے ان کی تقریروں سے نا. اب اگر وہ جج کہنے لگے میں یہ گواہ شواہ کو نہیں مانتا، سائنس اگر ثابت کرتی ہے کہ یہ غفار نے چوری کیا تو میں مان لوں گا، تو کوئی عقل کی بات ہوگی؟ حماقت کی بات ہے. آپ نے دو گواہ پیش کر دیے، جج نے جرح کی ان گواہوں کی تفتیش کی، یہ جھوٹ تو نہیں بولتے. محلے والوں سے پوچھ لیا، محلے والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے آج تک ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں نہیں ہے، کبھی سٹا پیتے ہوئے چرس پیتے ہوئے پکڑے نہیں گئے، کبھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، بالکل ایک شریف شرفا شہری. یہاں تک آپ نے دیکھ لیا ان کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی، جج نے تحقیق کی، پتہ چلا یہ گواہ ایسے ہیں جن کا بیوی بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک ہے، دوستوں کے ساتھ بھی، ٹیکس بھی ٹائم پہ پے کیا انہوں نے. اتنے شریف شرفا قسم کے کہ آج کل مارکیٹ میں ایسے ہوتے نہیں ہیں. جج نے پوری تحقیق کر لی. اب جج غفار کو چور قرار دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا یقیناً بھائی، کہ بھائی اس سے زیادہ میں مکلف نہیں ہوں. جج یہی کہے گا. ہاں اگر سائنس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مثال کے طور پر غفار نے یا غفار کی طرف سے وکیل نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی جس وقت انہوں نے چوری کا دعویٰ کیا ہے نا اس وقت تو میں ملک سے باہر تھا، یہ ٹکٹ ہے، یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں کہ میں جہاز میں بیٹھ کے ایئرپورٹ سے باہر جا رہا ہوں، تو اس دن تو میں پاکستان میں تھا ہی نہیں، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ الفلاحیہ مسجد سے چوری کی ہے اور میں اس دن الفلاحیہ مسجد میں تھا ہی نہیں. 2 اور 2 4 کی طرح اگر ثبوت پیش کر دے، پھر وہ 2 گواہ کتنے ہی سچے ہوں تو ایک سائنسی فیکٹ ہے، حقیقت ہے، وہ ان سچے گواہوں سے ٹکرا رہا ہے، تو اس سے ان گواہوں کا جھوٹا ہونا بھی ثابت ہوگا، اور آئندہ کے لیے کسی بات پہ بھی ان گواہوں پر اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بلکہ جج لکھ دے گا کہ یہ گیٹ اپ ان کا ایسا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک فیکٹ کے حقیقت ہے، ثابت شدہ حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں، لہذا ان کی گواہی رد کر دی جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. ایک جھوٹ تھوپ دیا جائے گا ان کے اوپر. یہاں سائنس ٹکرا رہی ہے دلیل نقلی سے، عقل ٹکرا رہی ہے کس سے؟ نقل سے. جب عقل اور نقل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ عقل کو ترجیح ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب ہوا یہ کہ ہمیں نہیں پتا کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، خود سے ہوئی یا کسی نے یہ ابتدا کی ہے. انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، ایوالو ہوا ہے یا ڈائریکٹ مٹی سے بنا کے کسی نے اس میں جان ڈال دی ہے، ہمیں نہیں پتا یہ سب. لہذا اس میں مختلف نظریات وجود میں آئے، کسی نے کہا ایسے ہوا، کسی نے کہا ایسے ہوا. تو ڈارون بھی ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے بھی ایک رائے قائم کی، میں بھی ایسے ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوا ہو. ایک نظریہ پیش کیا اس نے جو اب تک 200 سال کے بعد بھی ایک نظریہ ہی ہے، وہ فیکٹ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ بہت بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں. آنکھ کیسے بن گئی بھائی؟ ایوالو ہونے کے لیے کوئی سرا تو چاہیے نا، کوئی سرا تو چاہیے، کہاں سے ابتدا ہوئی ہے؟ اور میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے خدا کے منکر ہیں، ملحد ہیں، یہ ایک اہم ترین سوال پی جاتے ہیں، اس کو پی کے آگے سے شروع کرتے ہیں. آپ جتنے بھی ملحد ہیں نا، ایتھیسٹ ہیں، ان سے جب پوچھیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، وہ کہیں گے یہ خود سے بنی ہے، دھماکہ ہوا تھا. دھماکہ غبارے میں ہوا تھا، ہوا میں، کوئی یا تو انرجی ہوگی یا کوئی مادہ ہوگا، وہ مادہ کس نے پیدا کیا، وہ انرجی کہاں سے آئی؟ اور اتنا منظم خوبصورت دھماکہ جس کے نتیجے میں کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ہم اس کائنات میں وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں, پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ سورج, چاند, ستارے اور ان کی اتنی زبردست گریوٹی کا ایک سسٹم کہ ذرا سا بھی وہ سسٹم دائیں بائیں ہو تو نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے, اور زمین کا 23 ڈگری جھک جانا, اور پھر اس پہ بارشوں کا برسنا, اور بیجوں کے اندر ایسے سافٹ ویئر پیدا ہو جانا کہ آم کی گٹلی کو زمین میں دفن کرو, پودا نکلے گا, درخت نکلے گا, آم پیدا ہوگا. یہ جو سائیکل ہے, خربوزے کا بیج آپ نے زمین میں ڈالا, ایک کوپل نکلی, پھر وہ بڑا ہوا, پھر پھول نکلے, پھر پھول تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, پھر وہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس سے خربوزہ پیدا ہوتا ہے, پھر خربوزے کے اندر وہی درجنوں بیج. یہ جو ایک سسٹم ہے پورا, او بھائی اتنے خاندانی سافٹ ویئر آج کل کمپیوٹر میں انسٹال نہیں ہوتے, ایوالو ہو کے خربوزے کے بیج میں, تربوز کے بیج میں, انار اور ہر چیز میں, اور پھر خود انسان, اور 9 مہینے میں پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ پانی, اور 9 مہینے میں بچہ بن کے نکلتا ہے, نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. یہ حسن اتفاق ہے بھائی, یہ بائی چانس ہو گیا یہ سب؟ تو اتنے سارے اشکالات ایک نظریے پر ہیں جو کبھی بھی سائنسی فیکٹ اور حقیقت بن نہیں سکتا, اور اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پیغمبر ہونا, سچا ہونا, خدا کا میسنجر ہونا, میسنجر آف گاڈ ہونا, اتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہے کہ جن دلائل کا انکار ممکن نہیں ہے. آپ کی گھریلو زندگی دیکھ لو, بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, یتیموں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, دوستوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, میدان جنگ میں آگے کھڑے ہوتے تھے. کہیں سے بھی آپ کے ویژن میں, آپ کی دعوت میں, آپ کی سیرت میں ذرہ برابر کوئی سقم نہیں. اور جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے 1400 سال سے محفوظ ہے, اس کی تعلیمات آپ اٹھا کے دیکھ لو. ایسی اخلاقی تعلیمات, ایسی زبردست تعلیمات دنیا میں کسی کتاب میں نہیں ہے. تو ایسی ذات کے بارے میں آپ ایک ایسی تھیوری کی بیس پر اس ذات کا انکار کرنا شروع کر دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ نے بتایا کہ ہم نے آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے جیسے آدم, خلقہ من تراب, مٹی سے بنایا, ثم قال له کن فیکون, بولا ہو جا, ہو گیا. وہ کیا پرابلم ہے اس میں بھائی ماننے میں؟ تو ہمارے پاس ایک دلیل ہے جس کو نقل کہا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ پیغمبروں. ایک پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بتایا کہ ہم کہاں سے بنے ہیں, ہمارے جد امجد کون ہے؟ آدم, اور انہی کی باڈی سے اللہ نے اما ہوا کو پیدا کیا. ارتقاء پہ ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے وہ ایوالو ہونے پر کہ نر مادہ کیسے بن گئے, جوڑے کیسے بن گئے, یہ مرد اور عورت کیسے بن گئے؟ ایک چیز بننی چاہیے تھی نا ایوالو ہو کے, نر اور مادہ, پھر ان کا ملاپ. نر اور مادہ کا ملاپ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے, اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اس خواہش کو پورا کروا کے فطرت نسل کو بڑھا رہی ہے. بالکل ڈیفرنٹ چیزیں دونوں, کوئی میچنگ نہیں ہے آپس میں. آپ ایک جانور پہ غور کرو, کچھوا مگرمچھ کیا کرتا ہے؟ منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. چڑیا آتی ہے اور اس کے دانتوں میں خلال کر رہی ہوتی ہے. کیسا سخت درندہ ہے, گوشت چھوڑتا نہیں ہے 2 منٹ کے لیے بھی. کیسا جانوروں کا آپس میں لنک ہے. دانتوں, اس کی انگلیاں تو ہے نہیں, ہاتھ کتنے چھوٹے وہ یہاں تک تو لا نہیں سکتا. قدرت نے یہ کام کس کے ذمہ لگا دیا؟ چڑیا کے ذمہ. کان بھی صاف کر رہی ہے, ہم وہ لے کے گھما رہے ہوتے ہیں تن کے, توڑ دیتے ہیں اندر بہت سے لوگ. دانت بھی صاف ہو رہے ہیں اس کے. مینا انڈے دے رہی ہے, کوئی گھونسلہ نہیں بناتی, کوے کو بیوقوف بنا رہی ہے, وہاں جا کے انڈا دے رہی ہے. اور کتنا کیسا کام کرتی ہے مینا. کوا 1.5 ہوشیار, اور مینا کہتی ہے تو اگر 1.5 ہوشیار ہے تو میں 1.25 ہوشیار ہوں. کوے کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. آپ انڈیا سے دشمنی لے لو, کوے سے دشمنی نہ لینا. مودی سے دشمنی لے لو آپ, کوے سے دشمنی میں تو نہیں لیتا. آپ کسی کوے کو گھونسلے کو دیکھو, آپ ایسا ہوشیار ہوتا ہے, ذرا ایک چپل مار کے دیکھ لو آپ, ایسا ان کا سسٹم ہے نا. آپ کی ٹوپی کا کلر کوا یاد کر لیتا ہے. اس کلر کی ٹوپی والا کوئی بھی نظر آیا. میں ایک دفعہ گلشن اقبال اپنے دوست کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہوں, کوا آیا, میری ٹوپی اچک کے دوسرے گھر میں لے جا کے پھینک دی. میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے یار. نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہیں, نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تدریس کرتے ہیں, نہ خطیب, کچھ بھی. ٹوپی اٹھا لی اور پڑوسیوں کے گھر میں. انہوں نے بتایا کہ یار ہماری غلطی, یہاں کو درخت ہم نے چپل وپل مار دی تھی, تو اب جو بھی یہاں آتا ہے کوا انتقام لیتا ہے. لیکن مینا اپنے بچے کیسے پالتی ہے, وہ پہلے جائے گی کوے کے گھونسلے میں, اور اگر 6 انڈے پڑے ہیں نا تو 1 انڈا پہلے گرائے گی, اور پھر اپنا انڈا رکھے گی وہاں پہ. کیوں گرائے گی؟ تاکہ کوے کو شک نہ ہو کہ یہ کچھ انڈے زیادہ لگ رہے ہیں. اتنی عقل کیا ایوالو ہو کے اس کھوپڑی میں آئی ہے. ایک جانور ہے, اتنی سمجھ پیدا ہو گئی اس کے اندر.
وہ انڈا گرائے گی کہ بھئی تعداد اتنی ہو، پھر انڈا دے دے گی وہاں. کوا جو آج تک پبلک کو بے وقوف بناتا رہا، ایسی ایسی چالاکیاں ہم نے کوے کو کی دیکھی ہیں، ایسی ایسی چالاکیاں. میں نے ایک دفعہ دیکھا چھت پہ کوا پراٹھا کھا رہا ہے، جو بچ گیا نا اسے گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک پتھر کا ٹکڑا رکھ دیا، یہ سیو محفوظ کر لیا، دوبارہ بھوک لگے گی ادھر ہی آؤں گا. میں نے کہا واقعی اس کو ڈیڑھ ہوشیار ایسے نہیں کہا جاتا. سیاڑا کوا بچپن میں کتابوں میں پڑھتے تھے نا، سیاڑا کوا. لیکن مینا کیا کرتی ہے، اس کا ایک انڈا گرایا اور اپنا انڈا رکھ دیا. کوی جو ہے وہ مزے سے پالتی ہے انڈے کو، سیتی رہتی ہے، جب چوزا نکلتا ہے تو اپنا بچہ سمجھ کے کھلاتی ہے. تھوڑے دن میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کسی نے کوئی بہت بڑی ٹوپی کرائی ہے مجھے، صحیح ہے، کسی نے بہت بڑی ٹوپی کرائی. پورا ایک کائنات میں مینجمنٹ ہے، نظام ہے بڑا خوبصورت، اسی سے پرندے چہچہا رہے ہیں. آپ ان پرندوں کے گھونسلے بنانے کا طریقہ دیکھو یار، خدا کی قسم عقل اندھی نہ ہو گئی ہو، دل اندھے نہ ہو گئے ہو. تبھی قرآن کیا کہتا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ کہتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں سب قدرت کے نمونے دیکھ رہی ہیں، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے، انہیں بصیرت ختم ہو جاتی ہے، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. چڑیا کو دیکھ لو کیسے گھونسلہ بناتی ہے، کیسے گھونسلہ کیسے تن کے. چڑیا جب بالغ ہوتی ہے اسے کس نے سکھایا کہ اب تیرے انڈے دینے کا ٹائم ہے؟ کس نے سکھایا اس کو؟ ہے بھائی، ابھی تک تو انڈے ہوئے نہیں، بچے ہوئے نہیں، اس کو کس نے سکھا دیا؟ وہ تن کے اٹھا کے گھونسلہ بنانا شروع. چڑا بھی یہی کام کرتا ہے، چڑیا کے ساتھ مل کے، بڑا مضبوط فیملی سسٹم ہے، دونوں مل کے پالتے ہیں. کیسا خوبصورت گھونسلہ بناتے ہیں. جنگلوں میں دیکھیں کیسے خوبصورت گھونسلے، پرندے سخت تنوں کو کاٹتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، ایسے ٹھک 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 کر کے ہتھوڑے کی طرح کھود رہے ہوں گے تنا، اور ایسا خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور ڈیفنس سسٹم کتنا بہترین. ایسے پرندے ہیں جنگلوں میں، ایک گھونسلہ دکھانے کا ہوتا ہے اور ایک رہنے کا ہوتا ہے. اس کو کس نے سکھایا؟ ایوالو ہو کے کتنی چیزیں ایوولوشن کے کھاتے میں ڈالو گے، ارتقاء کے کھاتے میں ڈالو گے. شاعر نے کہا نا، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے چھپتی ہو، بھاگی پھرتی ہو، لنڈا بازار تو کبھی نہ کبھی آنا پڑے گا نا. وہاں سے کون بھاگ سکتا ہے؟ لنڈا بازار میں فائدہ یہ ہے کہ چیز آدھی سے بھی کم قیمت میں ملتی ہے، اور آپ طارق روڈ کا کہہ کے پبلک کو دکھاتے ہیں. کیا پتا چلتا ہے پبلک کو کہاں سے لیا ہے بھائی؟ پینٹ آپ نے پہنی ہوئی لنڈا بازار سے لے گئے، پبلک کو کیا پتا ڈیفینس سے خریدی ہے کہ لفٹن سے خریدی ہے، طارق روڈ سے خریدی، تھوڑی پتا چلتا ہے. میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے خرید لیا اچھا والا بیگ لیدر کا. لوگ کہنے لگے لنڈے کا مال ہے. میں نے کہا بھائی لنڈے کا ہی لے لیتے، اچھا تھا یار، اوریجنل لیدر تھا. لوگ مان ہی نہیں رہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی. تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو بھائی کب تک جان چھڑاؤ گے، خدا کا انکار کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے. ایک ایک چیز کہیں تو پھنسو گے، آ کے کہیں تو پھنسو گے، اور ماننا پڑے گا یہ آٹومیٹیکلی خود بخود یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہاں انہوں نے کیا کیا ہے، مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی سے آدم کو بنایا، ان کی پسلی سے اما ہوا کو بنایا. سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ سب ایوالو ہو کے بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں. بھائی سائنس یہ نہیں کہتی ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے. سائنس نے ایک امکان پیش کیا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. تو ہو سکنے کو تو لاکھوں احتمالات ہیں. کہتے ہیں ڈی این اے بندر کا انسان سے ملتا ہے، تو ڈی این اے کیلے اور انسان کا بھی ملتا ہے. میں نے اس پہ بھی سائنسدانوں سے تحقیق کی ہے، ڈی این اے ہے کیا بلا. انہوں نے کہا ڈی این اے سے قطعاً یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان دونوں کا آپس میں، کیلے اور انسان کا آپس میں رشتہ ہے. ڈی این اے تو جو بھی کیمیائی اجزاء ہیں ان کی خاص قسم کی ترکیب کا نام ہے. ڈی این اے کی ڈیٹیل آپ سائنسدانوں سے جا کے پوچھیں، میں اس کو نہیں ایکسپلین نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میری یہ فیلڈ ہے. لیکن یہ جو ان کی علمی اصطلاحات ہیں نا، ان سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھ خدا کی قسم خود بخود نہیں بن سکتی، امپاسبل. کان نہیں بن سکتے، ایوالو ہو کے نہیں بن سکتے. تو یہاں سائنس مذہب کے مقابلے میں نہیں ہے، ایک امکان ہے. امکان، اس امکان کو پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. بھائی خدا خود بتا رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے، اور ایک پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تبھی یہودی، عیسائی، مسلم، یہ تینوں آسمانی مذاہب متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم سے، اور انہی کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا اما ہوا کو، اور آگے انہی دونوں کے ملاپ سے انسانوں سے بھر دیا اللہ تعالیٰ نے. ویسے بھی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم اور آپ گراف بنایا کرتے تھے، گراف بناتے تھے نا؟ تو آپ ایک گراف بنائیں. 9-10 کی کلاس میں نا ہمیں گراف بنانا سکھایا تھا ٹیچر نے.
بہت سارے مسئلے اس گراف سے حل ہو جاتے ہیں. آپ ایک گراف بنائیں, ابھی دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب, کتنی ہے تقریباً